اسرائیل کی جانب سے غزہ میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ سے نقل مکانی کرنے والے 3 قافلوں پر اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں غزہ کے شہریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے مظاہرے پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 16 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ غزہ پر بھی ٹینکوں سے چڑھائی کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے 13 اسرائیلی بھی ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران شمالی غزہ کی پٹی میں یرغمال بنائے گئے کم از کم 13 یرغمالی اسرائیل کی بمباری کی زد میں آ کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی جانب سے 5 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے اسرائیل کی جانب سے 24 گھنٹوں میں غزہ حالی کرنے کی دھمکی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی نئے انسانی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کاغذات پھینکے تھے جن میں لکھا گیا تھا کہ اپنے گھر فوری چھوڑ دو اور غزہ کے جنوب میں چلے جاؤ۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے جاری بات چیت کو بھی معطل کر رکھا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فلسطین پر پے در پے حملوں اور غزہ میں ہونے والی تباہی کے بعد سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کی جانے والی بات چیت کو معطل کر دیا ہے، جس سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی بربریت رکوانے کے لیے روس میدان میں آ گیا ہے۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ پیش کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے، شہریوں پر تشدد اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی جائے۔ مسودے میں یرغمالیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیا گیا ہے اور انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی اور شہریوں کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں 2000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 500 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری میں زخمیوں کی تعداد 7000 سے تجاوز کر گئی ہے۔